حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے کے دیکھ مجمع لگا ہوا ہے، مجمع لگا ہوا ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، کوئی صاحب تقریر کر رہے ہیں۔ حضور غوث پاک نے پوچھا بھائی یہ کون صاحب ہے، کیا تقریر کر رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا صاحب یہ عیسائیوں کا پادری ہے، اور یہ کہہ رہا ہے تقریر میں، یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا نبی جو نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے وہ تمہارے نبی سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور وہ تو قرآن میں ذکر ہے تمہارا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، تمہارے قرآن میں اللہ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ جو تھے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن تمہارے نبی کے تو مردہ زندہ کرنے کا کوئی واقعہ نہیں، نہ قرآن نے ذکر کیا ہے، نہ ہم نے حدیث میں کوئی واقعہ پڑھا کہ حضور نے کسی مردے کو زندہ کیا ہو۔ لہذا یہ شان اللہ نے حضرت عیسیٰ کو عطا کی تھی۔ میں عیسیٰ کا ماننے والا ہوں، وہ پادری کہہ رہا تھا، میں عیسیٰ کا ماننے والا ہوں، اور میں تم سب مسلمانوں سے کہتا ہوں میرا نبی افضل ہے، لہذا تم سب میرے نبی کا کلمہ پڑھ لو اور اسلام کو چھوڑ دو۔ آپ سب سن رہے تھے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ حضرت عیسیٰ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا مجھے بتا کیا کہتا ہے تو؟ اس نے بھائی اپنا دعویٰ دہرایا کہ میرا کہنا یہ ہے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ میرا نبی عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے تمہارے نبی سے، وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا، اس لیے میرا کلمہ میرے نبی کا پڑھ لو۔ حضور غوث پاک نے فرمایا میرے نبی کی بات چھوڑ، وہ تو بڑے مرتبے والے ہیں، وہ تو بڑی اعلیٰ شان والے ہیں، میں ان کے غلاموں کا ادنا غلام ہوں، اگر میں آج تجھے کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا دوں میرے نبی کی شان مان لے گا تو؟ دیکھا یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں تو تمہارے نبی کی بات کر رہا تھا، نبی کے امتی اگر دکھا دے تو میں مان لوں گا۔ آپ نے کہا چل میرے ساتھ قبرستان لے گئے، قبرستان لے جا کر کہا اب اس میں سے جس قبر کی طرف اشارہ کرے گا اسی قبر والے کو زندہ کروں گا۔ اس نے بھی دیکھا کوئی پرانی قبر دیکھو، کوئی نئی قبر ہوگی کل پرسوں رکھ کے گئے میں، ہو سکتا ہے کوئی زندہ ہو سکتے میں وہ پھر زندہ کھڑا ہو جائے، اور غوث پاک کے میں نے زندہ کر دیا۔ وہ پرانی قبر نکالو، ہڈیاں بھی گل گئی ہوں، ہڈیاں بھی نہ ہو، پرانی، اس نے کوئی 100 سال پرانی قبر دی، اس نے کہا اس والے کو زندہ کرو۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ فقط اس کو زندہ کروں یا یہ اپنے زمانے میں جو پیشہ رکھتا تھا پیشے کے ساتھ زندہ کروں؟ دیکھا یہ تو اور بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھ کیا ہو یہ قبر کس کی اور یہ کیا پیشہ رکھتا تھا، اپنی زندگی میں کیا کیا کرتا تھا۔ لوگ گئے اس علاقے میں جہاں وہ قبرستان تھا، اس علاقے والوں سے پوچھا بھائی قبر کس کی؟ انہوں نے کہا بھائی ہمیں نہیں پتا، بہت پرانی قبر ہے، یہ 70-80 سال پرانی ہے، کسی پرانے مردے کو دیکھو اس سے پوچھو جا کے وہی بتائے گا کہ اس کی قبر ہے۔ ہمارے زمانے تو یہ بندہ مرا نہیں، پوچھتے کوئی بڑھیا پرانے زمانے کی، اس نے کہا ہاں ایک گویہ تھا، ہاں گاتا پھرتا تھا، وہ مرا تھا، یہ اس کی قبر پر۔ تو غوث پاک نے فرمایا چلو چلے قبرستان پر، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر میرے غوث نے فرمایا قم بإذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ قبر شک ہوئی اور وہ شکاتا ہوا وہاں سے کھڑا ہو۔ یہ مقام حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا، مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ اس عیسائی پادری نے کہا میں تو اپنے نبی کی بات کر رہا تھا اور تمہارے نبی کے بارے میں کہہ رہا تھا ان کا کوئی واقعہ نہیں ہے مردہ زندہ کرنے کا، یہ نبی کا امتی کی یہ شان ہے تو سبھی کی کیا شان ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ مرزا غلام قادیانی جھوٹا ہے، اس کے ماننے والے جھوٹے ہیں، حضور سرور کائنات آخری نبی ہیں۔ ہاں حضور کے جو غلام آئیں گے وہ نبی والی شان رکھنے والے ہوں گے، لیکن نبی کوئی نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر کو اللہ نے یہ شان عطا کی تھی، یہ نبی بنتا، نبی والی شان اس کی ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا عمر بھی نبی نہیں، یہ شان ہے حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے آقا کو اللہ نے جو مرتبہ عطا فرمایا، اور یہ تو حضور غوث پاک نے اپنے محبوب کی شان دکھا دی، ورنہ تو میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ حضور کو تو کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی، حضور کا نام لے لیتے تو مردے زندہ ہو جائے گا۔